عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواسطة الزوج شرفنا محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت ہی واجب و احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے. جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عظیم عطا فرمائے. پچھلے جمعہ المبارک کے اندر بیان کیا تھا کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو رب پاک کا یہ اعلان ہے: میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو. تمہارا رب انتقام دینے والا نہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر کے تمہیں جنت عطا فرما دے گا. بھائیوں، صرف اتنا بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر چینج کر کے تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے: جس نے پکی توبہ کی، اس کا رب اس کے گناہوں کو، اس کی سیئات کو نیکیوں کے اندر چینج کر کے اس کو جنت عطا فرمائے گی. آج جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو، اپنے بندوں کو ایک اعلان کر رہے ہیں. ان بندوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا،
کچھ بھی نہیں تھے، پانی کے بلبلے سے بنایا، خوبصورت انسان بنایا، عقل عطا فرمائی، اور پھر کائنات کے اندر اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھا، اور پھر فرمایا صرف میں نے تجھے بنا کے چھوڑ نہیں دیا، تیرے لیے آسمان کو بنایا، تیرے لیے زمین کو بنایا، پھر فرمایا تیرے لیے آسمانوں سے پھر بارش برسائی، فرمایا تیرے لیے زمینوں سے اناج، تیرے لیے کھانے کے لیے سارا کچھ مہیا کیا۔ تیرے اس رب پاک کا اعلان ہے، پھر تو اس رب پاک کی وحدانیت کے اوپر اقرار کرتے ہوئے اس کی عبادت کو بجا لا۔ یہ زندگی مختصر ہے، معلوم بھی نہیں یہ سانسوں کی مالا کہاں اور کب ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو، اے میرے بندو، اے انسان، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اپنے رب پاک کی عبادت کرو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، فرمایا اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ فرمایا پھر تمہیں بھی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو اس کائنات کے اندر انسان آتے رہے، اپنی زندگی کے ایام پورے کر کر کے جاتے رہے، فرمایا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، بلکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور جو تم سے پہلے آئے ان کا بھی رب ہے۔ فرمایا تم میری عبادت کرو، اعبدوا ربکم الذی، یا اللہ کی تیری عبادت کرو۔ فرمایا میں نے تمہیں بنایا، میں تمہارا رب ہوں۔ فرمایا صرف تمہارا رب بھی نہیں ہوں بلکہ تم سے پہلے بھی بڑے بڑے انسان آئے، ان کو بھی کسی اور نے نہیں بنایا تھا، تمہارے اللہ نے بنایا تھا۔ اگر تم ایسا کرو گے یا اللہ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا اگر تم میری عبادت کرتے رہو گے، میں نے تمہیں بنایا، میں تمہارا رب ہوں، تم سے پہلے جو انسان آئے ان کو بھی میں نے بنایا تھا، اگر تم ایسا کرتے رہے یا اللہ ہمیں پھر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا تم میری عبادت کرتے رہے لعلکم تتقون، میں تمہیں پرہیزگار اور متقی بنا دوں گا۔ فرمایا پرہیزگار متقی بنا دوں گا۔ یا اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میری عبادت کر تو میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے بنایا، تیرے سے پہلے بھی جو اس کائنات کے اندر انسان آتے رہے ان کو بھی میں نے ہی بنایا، اگر تو عبادت کرتا رہا تو تمہیں میں متقی بنا دوں گا۔ انسان ذرا دیکھ تو صحیح، الذی جعل لکم الارض، وہ تیرا خالق ہوں، وہ تیرا مالک ہوں جس نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فرمایا آسمان کو چھت بنایا۔ یا اللہ پھر کیا فرمایا وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے بارش برسائی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر زمین سے تیرے لیے اناج اگائے، رزق بنایا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنایا، پھر آسمان کو حکم دیا تیرے لیے بارش برساتا ہے، زمین کو حکم دیا تیرے لیے اناج اگاتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر کا شریک مت بنانا۔ انسان تجھے معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی زمین و آسمان کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا آسمان سے بارش برسانے والا کوئی نہیں ہے،
اللہ کے سوا زمین سے کوئی تیرے لیے اناج پیدا کرنے والا کوئی نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے، یہ چیزیں جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے برابر شریک مت ٹھہرانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. تو میرے پیارے نمازی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا انسان کے لیے، اور آسمان سے پھر بارش برسائی، زمین سے پھر اناج اگائے. پھر فرمایا انسان تو میری عبادت کر. یا اللہ کی عبادت کریں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز میری عبادت ایک ایسا کام ہے، نماز تم ادا کرتے ہو تو نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اب اگر بندہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ برے کاموں سے باز بھی نہیں آ رہا، ابھی تک کہتے ہیں اس کی نماز کامل نہیں ہوئی. کیوں؟ رب پاک کا فرمان تو سچا ہی سچا ہے، اس کی عبادات کے اندر کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اندر کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر کمی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو متوجہ کر کے میرا محبوب ایک اعلان کرو. یا اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا ایک زبردست قسم کا اعلان کرو. ہو سکتا ہے انسان کا دماغ جاگ جائے، یہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لوگوں ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو مجھے بتاؤ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا؟ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. نہیں تو جس کو ایک پانی کے بتلے سے بنایا یار، بھلا اس کو پھر یہ بتانا میں نے تیرے لیے آسمان بنائے، زمین بنائی، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگائے. انسان تجھے چاہیے اپنے رب پاک کے شریک کسی کو مت ٹھہرا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جانتا ہے. سورۃ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کے کہتے ہیں کہ کاش کہ تجھے پتہ چل جائے کہ تیرے رب نے تجھے کس چیز کے لیے بنایا. تجھے تو اپنے لیے بنایا اور تیرے لیے جنت کو تخلیق کیا، اور تو کس راستے پہ چل نکلا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، اس رب کریم کے ذکر سے کس چیز نے تجھے غافل کر دیا؟ کیا چیز ہے کہ تو اپنے رب پاک سے بھاگ، رب پاک کی دہلیز سے بھاگ رہا ہے؟ واپس آ جا، واپس آ جا، آ جا اپنے رب پاک کی دہلیز پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تجھے گلے لگا لے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہ جو آیت میرے سامنے ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ایک اعلان ہے. جی یا اللہ وہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا میرا محبوب اعلان کرو. یا اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا اعلان کرو قل ارائیتم ان جعل إلى يوم القيامة من إله غير الله. میرا محبوب اعلان کرو. یا اللہ کون سا اعلان ہے؟ میرا محبوب جامع مسجد سردار مدینہ کے اندر بیٹھ سے معلوم تک بھی یہ اعلان پہنچنا چاہیے. جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ اس اعلان کو سنے گا. سنو میرے بھائیو توجہ کے ساتھ، خدا کی قسم آپ کے دل کی کلیاں کھل اٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں. کون سا اعلان ہے؟ فرمایا میرا محبوب اعلان کرو جعل لکم اللیل اذ جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. میرا محبوب اعلان یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، اے انسان تیرے لیے سب کچھ بنایا مگر تو ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. ہاں اگر
یہ تیرا رب ہے جو زمین و آسمان بنانے والا ہے، دن اور رات بنانے والا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو بتا تو صحیح، اگر تیرا رب قیامت تک ایسے ہی رات رکھے، یأتیکم بدیاء، کون ہے جو تیرے لیے روشنائی لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا محبوب اعلان کرو، پوچھو ان انسانوں سے کون ہے جو یہ رات بنانے والا ہے، جو یہ زمین بنانے والا ہے، جو یہ آسمان بنانے والا ہے؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا انسان ذرا توجہ کر، اگر رات ہی رہتی قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون ہے؟ یأتیکم بدیاء، جو تیرے لیے روشنائی لے آئے، تیرے لیے دن لے آئے۔ افلا تسمعون، فرمایا انسان تجھے عقل نہیں، تو سوچتا ہی نہیں تیرے رب پاک نے کیا کچھ تیرے لیے بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، پرند و چرند، سمندر دریا پانی بہائے، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا۔ جی یا اللہ بنایا۔ فرمایا بتا تو صحیح پھر اگر تیرا رب قیامت تک کے لیے رات بنا دے تو کون ہے جو تیرے لیے دن لے آئے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرا محبوب ان سے یہ پوچھو، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه۔ میرا محبوب اعلان کرو یا اللہ کون سا اعلان ہے؟ فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت تک ایسے دن ہی بنا دے، یعنی رات آئے نا قیامت تک دن ہی بنا دے، فرمایا کون ہے جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا رات کو لے کے آئے؟ یا اللہ یہ رات کیوں بنائی؟ فرمایا اس لیے بنائی کہ تم رات کو ذرا سو جاؤ، پھر تازہ دم ہو کے صبح اپنے رزق کے لیے نکلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ انسان کبھی تو نے توجہ کیا یہ کون ہے رات کو بنانے والا؟ اگر قیامت تک ایسے رات ہی رہے تو تیرے رب پاک کے علاوہ یأتیکم بدیاء، تیرے لیے کون ہے جو روشنائی کو لے آئے؟ پھر فرمایا اگر تیرا رب ایسے ہی کرے کہ زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر صرف اور صرف دن ہی رہے قیامت تک، کون ہے تیرے رب پاک کے علاوہ جو اس کائنات کے اندر رات کو لے کے آئے؟ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تاکہ تو اس کے اندر پھر آرام کر سکے۔ افلا تبصرون، کیا تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا؟ کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ جو تیرا رب تیرے ساتھ اتنا محبت اور پیار کرتا ہے، جس نے دن تیرے رزق کے لیے بنایا اور رات تیرے سکون کے لیے بنائی، تیرے رب پاک کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں جو دن لے آئے اور کوئی اور خدا نہیں جو رات لے آئے۔ یہ اس کا نظام قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ٹائم کے اوپر رات ہو جاتی ہے، ٹائم کے اوپر دن ہو جاتا ہے۔ اچھا میرا مالک یہ نظام ہے تیرا۔ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کے سورج اور چاند کے حوالے سے، فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، یعنی ایک اس کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس راستے سے ایک سطر، ایک انچ کیا ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے نہیں چل رہا، زبردست علم والے کا، تیرے رب پاک کا اسے حکم ہے جو اس ایک ٹھہراؤ کے اندر، ایک نظام کے اندر ایسے چاند چل رہا ہے۔ والقمر قدرناہ، پھر چاند کے بارے میں فرمایا والقمر قدرناہ منازل
حتی عاد کالرجول القدیم۔ فرمایا انسان کبھی تو نے توجہ کی یہ سورج اور چاند کے لیے منظریں ہم نے مقرر کی، پہلی منظر پہ ہوتا ہے تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے، دوسری منظر پہ ہوتا ہے تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے، تیسری منظر پہ آئے تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے۔ جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہو آسمان پر، میرا رب ارشاد فرماتا ہے تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے، کالرجول القدیم۔ پھر ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، یہ گھٹتے گھٹتے تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، پھر اگلے مہینے کی طرح پھر ایک نوجوان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا نظام قدرت ہے، یہ دن اور رات ہو رہے ہیں۔ فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا سورج ایک نظام کے اندر چل رہا ہے، یہ رات بھی ایک نظام کے اندر چل رہی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ فرمایا سورج کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کو یہ نہیں پہنچتا یہ دن کو پکڑ لے، اپنے نظام کے اندر یہ گھوم رہے ہیں۔ ہائے ہائے قربان جاؤں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے نا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو بھی بدل ڈالا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کائنات کو بھی بدل ڈالا۔ وہ کیسے بدلا؟ فرمایا یہ سورج ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی منزلیں ہیں، انسان اگر تجھے کبھی ٹائم ملے تو اس کو طرف توجہ کرنا۔ اگر تیرا رب اس کائنات کے اندر دن ہی کر دے تو کوئی نہیں ہے تیرے رب کے علاوہ جو رات لے کے آئے، اگر تیرا رب رات کر دے تو کوئی اور نہیں ہے جو دن لے کے آئے۔ فرمایا یہ نظام قدرت ہے، ہم نے سورج کی بھی منزلیں بنائی ہیں، ایک ٹھہراؤ کے اندر چلتا رہتا ہے، اور چاند بھی اپنی منزل کے اندر چلتا رہتا ہے۔ فرمایا سورج کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کو یہ نہیں پہنچتا کہ وہ دن کو پکڑ لے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا جس طرح ابھی 1 بجنے والا ہے تو اب فٹ سے جو ہے نا رات ہو جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ جب رات ہو رہی ہے تو فٹ سے دن ہو جائے تو انسان تو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ نظام قدرت کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، جن لوگوں نے نماز کو ادا کیا، جن لوگوں نے اپنے رب پاک کی عبادت کو بجا لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كَفِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ انسان کبھی توجہ کرنا، تیرے رب پاک نے زمین و آسمان کو بنایا، اس سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، چاند اپنی منزل کی طرف آ رہا ہے، جا رہا ہے، سورج بھی ایسے ہی آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ تیرے رب پاک کا نظام ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں دھوپ ہے اور کہیں شام ہے، کہیں بادل برس رہے ہیں، کہیں ایسے خشکی ہے جانے والا، کہیں بارش برس رہی ہے، کہیں بارش نہیں برس رہی۔ یہ نظام کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو میرا ہوا یا اللہ اسے تمہیں انعام کیا عطا فرمایا۔ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كَفِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ فرمایا میرا محبوب آپ نے دیکھا ہوگا، جی یا اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا میرا محبوب آپ نے دیکھا ہوگا جب سورج طلوع ہوتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ كَفِيهِمْ۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اصحاب کہف جو ایک بادشاہ کے ڈر سے غار کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، جی یا اللہ غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑی غار ہے، میدان نما غار ہے، اس کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے، سایہ ادھر کا ادھر بھی ہو جاتا ہے، دائیں بائیں سایہ ہل جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ فرمایا سایہ ہوتا رہے، آپ نے سورج
اوپر سایہ تیرا جدا نہ ہو جائے. فرمایا وہ جو میرے بندے جو میری محبت کے اندر نکلے تھے اپنے گھر سے غار کے اندر موجود ہے, جنہوں نے عبادت کی, جی یا اللہ غار کے اندر موجود ہے. فرمایا میرا محبوب آپ نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے, جب ادھر سے ان کے اوپر سے آتا ہے تو گرمی کا موسم ہو تو ان کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, سردی کا موسم ہو تو ان کو گرمی محسوس ہوتی ہے, یعنی ان کے موافق یہ نظام کرتا ہے. یا اللہ یہ تو تیرا حکم ہے, یہ ایک لائن کے اندر پھرتا رہتا ہے تیرا سورج. فرمایا ہر کسی کے لیے لائن کے اندر نہیں پھرتا رہتا, جو ہمارے ہو جائیں ہم خود سورج کو بھی حکم دے دیتے ہیں ان کے لیے ایسی فضا پیدا کر جس سے ان کو نقصان نہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے. تو میرے پیارے نمازی بھائیوں, آج ہم بھی توجہ کریں, نماز کی طرف آئیں, عبادات کی طرف آئیں, اخلاقیات کی طرف آئیں. انسان اور جانور کے اندر فرق کیا ہے؟ اخلاقیات کا فرق ہے. اگر ہم کہیں آنکھیں تو ان کے پاس بھی ہیں, دماغ بھی ہے, زبان بھی ہے, میں بولتے وہ بھی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اخلاقیات عطا فرمائے ہیں, ان کے اوپر عمل کریں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے, تمام انسان کے لیے راہ ہدایت نمونہ حیات بنا دیا. فرمایا اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی اچھا فرما دے گا, تمہاری آخرت کو بھی اچھا فرما دے گا. آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں, مسجد نبوی ہے. آقا علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ آیا تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, یہ جس کا جنازہ جا رہا ہے یہ مسلمان نہیں, یہ یہودی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بھی ہے اگر انسان بھی تو ہے. تو یہ اخلاق ہے, یہ محبت ہے. اسی اخلاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرب عطا فرمایا, اس کو اپنا خلیفہ عطا فرمایا, اس کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا. فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسان اپنے رب پاک کی عبادت کر جس نے تجھے تخلیق کیا. والذین من قبلکم, صرف تجھے تخلیق نہیں کیا, تو جو تجھ سے پہلے آتے رہے, اس کائنات کے اندر جاتے رہے, ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. جب ہم عبادت کریں گے تو ہمیں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ صالح, بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا. فرمایا جس کو نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, بلکہ آنکھ تو دیکھنا اور کان سننا, فرمایا یہ تو دور کی بات ہے, ایسی نعمتوں کا اس کے دل کے اندر کبھی خیال بھی نہیں آیا. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی, فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. فرمایا جو نیک اور صالح اعمال کرتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان کو پتہ ہی نہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے رب پاک نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. جزاء بما كانوا یعملون, یہ اس چیز کی جزا ہے جو اس کائنات کے اندر نیک اور صالح عمل کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا میں اور آپ بھی خدا کی قسم اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پتہ نہیں دل کے اندر خیالات کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. میاں صاحب نے بھی بڑے کمال کی ترجمانی کی. فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فرمایا میرے چاہنے والے, میرے
محبت کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، فرمایا وہ میرے ہیں۔ یا اللہ کون سے لوگ؟ فرمایا جب رات ہو جاتی ہے، فرمایا رات جب اندھیرا بکھیر دیتی ہے، پوری دن کے اوپر چھا جاتی ہے، جب رات چھا جاتی ہے، جی یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا لوگ سو جاتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنے والے اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رات کو اٹھ کر اپنے رب پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، پھر عبادت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا سونے والے سو جاتے ہیں، میاں صاحب کیا فرماتے ہیں رات کو ویتے ہے بے دردانوں ندر پیاری آوے، درد مدانو یاد سجن دی اور ستیاں یاد جگاوے۔ خدا دی قسم ساری زندگی گزر گئی، سارا عمر دا حصہ گزر گیا، اسا کبھی سوچا ہی نہیں سارے رب نے سارے واسطے کیا کچھ بنایا۔ یہ ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ آنکھ چل رہی ہے، یہ آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بنائی، یہ آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ فرمایا سب کچھ تیرے لیے ہی بنایا۔ انسان ذرا بنا کائنات کے اندر اگر رات ہی ہوتی تو قیامت تک رات ہی رہے گی، تو کون ہے جو تیرے رب پاک کے علاوہ تو دن میں کیا تھا؟ اگر دن ہی رہتا قیامت تک، کون ہے جو تیرے رب پاک کے علاوہ جو دن کو رات کے اندر چینج کرتا، جس کے اندر تو ارادہ کرتا کہ میں آرام کر لوں؟ اسی لیے جو بزرگ حضرات ہیں ان کے دل کے اندر یہ درد ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم تو غافل لوگ ہیں، رات ہوئی تو سو گئے، مگر میاں صاحب فرماتے ہیں جب اللہ والے رات ہوتی ہے اللہ والوں کے اوپر، فرمایا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا رات کو ویتے ہر بے دردانوں ندر پیاری آوے، پر درد مدانوں یاد سجن دی اوتے ستیاں یاد جگاوے۔ جناب والا یہ پھر سراپا معاشرے کے لیے پھر جنت بن جاتے ہیں ایسے لوگ، یعنی وفائے سراپا بن جاتے ہیں۔ سیدھی سکتی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، ہائے ہائے ہائے، سیدھی سکتی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا بابا جی کبھی آپ سے گناہ بھی سرزد ہوا، ذرا آپ پھر اپنے گریبان میں جھانکنا، میں اپنے دل سے پوچھوں گا میں نے کیا گل کھلائے ہیں، اس کائنات کے اندر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھایا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ آپ اپنے سے پوچھنا، اس بزرگ سے جب پوچھا گیا ہے سیدھی سکتی بتاؤ تو صحیح کوئی گناہ بھی سرزد ہوا؟ لوگوں یہ سیدھی سکتی وہ ہے جو جنید بغدادی کا بھی پیر ہے، جو جنید بغدادی کا بھی پیر ہے۔ ارے جنید بغدادی کون ہے؟ جو داتا علی حجویری کا بھی پیر ہے، جو داتا علی حجویری کا پیر ہے۔ وہ سیدھی سکتی علیہ الرحمہ سے پوچھتے ہیں، ایک بندہ پوچھتا ہے بابا جی بتاؤ تو صحیح بڑی اللہ اللہ کرتے ہو، بڑا نظام کرتے ہو، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، بتاؤ تو صحیح کبھی گناہ بھی سرزد ہوا؟ فرمایا ہاں پوچھنے والے میرے سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا 40 سال ہو گئے اس گناہ کی توبہ مانگ رہا ہوں، بخشش مانگ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے توبہ ملتی ہے یا کہ نہیں ملتی۔ اس بزرگ نے، اس بچے نے، اس نوجوان نے پوچھا بابا جی بتاؤ تو صحیح کون سا گناہ سرزد ہوا، کون سی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی جو 40 سال ہو گئے ہر وقت اس کو ذہن میں لے کے بیٹھے ہو، رب پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں ہاں میرا لوہے کا کام تھا، میرا لوہار کا کام تھا، آگ نے آ کے گھیر دیا، ساتھ والی ساری مارکیٹیں جل گئی، مجھے بھی خبر ملی کہ مارکیٹ کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ جب میں جا رہا تھا آتے ہوئے ایک بندے نے کہا سیدھی سکتی سب کی دکانیں جل گئی مگر تیری دکان بچ گئی۔ کہتے ہیں سیدھی سکتی کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ میں نے الحمدللہ پڑھا، فرمایا اس بات پہ بڑا ہی
شرمندہ ہوں. فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میرے سے پوچھے گا اے صدیق شخصی تو اتنا خود غرض تھا, دوسرے لوگوں کی دکانیں جل گئیں, ان کے گھر جل گئے, کائنات کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ جل گیا, تیری دکان بچی, تو الحمدللہ پڑھ رہا تھا, دوسروں کا گھر اجڑا, ان کے لیے تم نے کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے. لوگوں سنو یار, میری منہ کے اندر ایسی تاثیر نہیں جو تمہارے دلوں کے اندر جا کے دستک دے, تمہارے دل کا دروازہ کھل جائے. خود اندازہ کرو 40 سال ہو گئے اپنے رب پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے صدیق شخصی. یہ وہ بزرگ ہے جو کہتا ہے جنید بغدادی مجھے قبرستان کے اندر دفن نہ کرنا, بغداد کے قبرستان کے اندر دفن مت کرنا. فرمایا پیر جی کیوں؟ فرمایا مجھ سے بھی بڑا زیادہ گناہگار کوئی ہوگا کہ میری وجہ سے قبرستان والوں کو کہیں تکلیف نہ پہنچے, مجھے کبھی دور دراز ایسی ٹیلے کے اندر دفنا دینا اور پھر میری قبر کے نشانات بھی مٹا دینا, پتہ ہی نہ چلے اس کائنات کے اندر کوئی آیا تھا یا کہ نہیں آیا تھا. اسی طرح پھر میاں صاحب فرماتے ہیں رات کو تے ہے بے دردانو ندر پیاری آوے, بے دردانو یاد رات کو تے بے دردانو ندر پیاری آوے, پر درد مدانو یاد سجن دی اتے ستیاں آیان جگاوے. پیارے نمازی بھائیو, فرمایا جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع. فرمایا یہ رات کو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, رات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. جو میں نے ان کو رزق عطا کیا یہ سانپ بن کے بیٹھتے نہیں بلکہ خرچ کرتے ہیں. فرمایا یہی لوگ ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, ان کے رب پاک نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نعمتیں پتہ نہیں کون کون سی تیار کر رکھی ہیں. یہ بس مرنے کی دیر ہے, جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. مگر یوم تقوم الساعہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت جب قائم ہوگی, یقسم المجرمون, بھائیو یہ زندگی مختصر ہے, پتہ ہی نہیں کہ کب زازو کی مالا ٹوٹ جائے گی. یقسم المجرمون, جب قیامت قائم ہوگی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہے 21واں سپارہ ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مجرم ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا کے اٹھائیں گے. جہاں قسم ہے خدا کی ایک لمحہ ہی کائنات کے اندر گئے تھے, یہ حساب بھی دینا پڑا, ایک لمحہ چند لمحوں کے لیے گئے تھے, معلوم نہیں پھر قبر کے اندر کتنا وقت گزارا. اب میدان محشر بھی آ گیا, قیامت بھی آ گئی. بھائیو نیک اور صالح اعمال کرو, اس آیت کا مصداق بن جاؤ کہ میں نے تمہارے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم نماز پڑھتے رہو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, شراب نوشی سے دور رہو, اپنے والدین کا احترام کرو, پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو, میں تمہیں ایسی نعمتیں عطا فرماؤں گا جس کا تمہیں غم و گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.